تھوڑی دور پر ایک اور صاحب ہیں، ان کے جسم کو بھی اسی طرح آگ لگی ہوئی ہے، لیکن ان کے جسم کو آگ نے دھکا نہیں پہنچایا۔ آگ لگی ہوئی ہے لیکن ان کا جسم صحیح سلامت ہے۔ دونوں کی الگ الگ کیفیت دیکھی تو حضرت غوث علی شاہ کے جو پیر و مرشد تھے، اب حضرت غوث علی شاہ ابھی چھوٹے ہیں، ان کی طرف دیکھ کر کہا، بتاؤ غوث علی، ان دونوں میں بڑے درجے والا کون ہے؟ کس کا مرتبہ زیادہ ہے؟ ظاہر بات ہے حضرت غوث علی نے کہا کہ بھئی جن کو آگ نے نقصان پہنچا دیا ہے، جن کے جسم کو کالا کر دیا ہے، جلا دیا ہے، جن کے جسم سے خون پیپ بہ رہا ہے، وہ بڑے درجے کے نہیں ہو سکتے، لیکن جس کو آگ لگی ہوئی ہے لیکن آگ ان کے جسم کو نقصان نہیں پہنچاتی، وہ یقیناً بڑے درجے کے آدمی ہیں۔ اس پر ان کے پیر و مرشد مسکرا دیے، فرمایا نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ جن کے جسم کو آگ نے نقصان پہنچایا ہے وہ بڑے درجے کا آدمی ہے، اور جس کے جسم کو آگ نے نقصان نہیں پہنچایا ہے وہ چھوٹے درجے کا آدمی ہے۔ اور اس کی وضاحت پھر انہوں نے کی، فرمایا کہ دونوں اللہ کے نیک بندے ہیں، دونوں اللہ تعالیٰ کی دھن میں مگن ہیں، ان دونوں کو اللہ کا دیدار ہو رہا ہے، اس کے ساتھ لو لگی ہوئی ہے، دونوں کی لو میں فرق ہے، دونوں کے کانسنٹریشن میں فرق ہے۔ پہلے والا جس کو آگ نے نقصان پہنچائی ہے وہ اتنا منہمک ہے کہ اس کو اپنی خبر ہی نہیں ہے، اپنا ہوش ہی نہیں ہے، اور دوسرے والے کو اپنا ہوش ہے، تھوڑا احساس ہے، تبھی تو اس نے اپنی باطنی قوت اور اپنی قدرت، جو طاقت اس کو حاصل ہے، اس طاقت کی وجہ سے اس نے اپنے جسم کو آگ سے محفوظ کر رکھا ہے۔ اس نے اپنی قوت سے جو اپنے جسم کو آگ سے محفوظ کر رکھا ہے، اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اس کو لو لگنے کے باوجود اپنی خبر ہے۔ یہ ہے انہماک، آئے دن ہم اپنی زندگیوں میں دیکھتے رہتے ہیں انہماک کے کرشمے۔ جب آپ کتاب پڑھتے رہتے ہیں، کتاب میں اگر بہت زیادہ منہمک ہو جاتے ہیں تو آپ کو آس پاس کی کچھ خبر بھی نہیں ہوتی، ڈوبے ہوئے ہوتے ہیں۔ کوئی پکارتا ہے تو آواز تک کان میں نہیں پڑتی، حالانکہ آپ کے کان کھلے ہوتے ہیں، لیکن آواز کان میں نہیں پڑی، آپ کسی کا اور کام میں منہمک تھے۔ لیکن کچھ اور لوگ بھی ہوتے ہیں جو پڑھتے رہتے ہیں، لیکن ساری گفتگو بازو والوں کی بھی سنتے رہتے ہیں، ادھر پڑھائی بھی چل رہی ہے، ادھر آواز بھی کان میں آ رہی ہے، تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ والوں کو اتنا انہماک حاصل نہیں ہے جتنا پہلے والے کو تھا۔ نیند میں ہوتا ہے، کبھی کسی کی نیند گہری ہوتی ہے، کبھی کسی کی نیند اچاٹ ہوتی ہے۔ جب اچاٹ ہوتی ہے تو بازو والے کی آواز بھی آپ کو نیند میں سنائی دیتی ہے، جب کبھی گہری ہوتی ہے تو کچھ سنائی نہیں دیتا۔ تو یہ نشانی ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ سے جتنا زیادہ قربت ہے انہیں اپنے پاس سے مصیبتوں کو دفع نہیں کرتا، قدرت رکھنے کے باوجود دفع نہیں کرتا، کیونکہ اس کی نظر میں صرف وہ ہوتا ہے، اس کی خوشنودی ہوتی ہے، وہ اپنی طاقت رکھتے ہوئے بھی اس کا استعمال نہیں کرتا۔ تب پتہ چلتا ہے کہ کون اللہ کی راہ میں کتنا کامل ہے۔ مصیبت دفع کر دینا کوئی بڑی کرامت نہیں ہے، حیران کن چیزیں کر دینا کوئی بڑی کرامت نہیں ہے، وہ تو چھوٹے موٹے جادوگر بھی کر لیتے ہیں، غیر مسلم بھی کر لیتے ہیں، محنت کرتے ہیں، کچھ طاقت حاصل کر لیتے ہیں اور حیرت ناک کام کر بیٹھتے ہیں، تو وہ کوئی کمال نہیں ہے، وہ تو چھوٹے موٹے اولیاء بھی کرتے رہے ہیں۔ آپ اللہ کے رسول کے نواسے چہیتے نواسے ہیں، آپ کو دنیا کے سامنے ایسا نمونہ پیش کرنا ہے کہ سب کچھ میرے ہاتھ میں ہونے کے باوجود بھی میں نے اپنی کسی قدرت کا استعمال نہیں کیا، صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کو دیکھتے رہے، اپنے سارے خانوادے کو اللہ کی راہ میں لٹا دیا۔ خود اپنا سر کٹا دینا یہ بہت آسان کام ہے، کسی جنگ میں حصہ لینا اور اپنی گردن کٹا لینا یہ چھوٹا کام ہے، اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے نور نظر کو، اپنے لختے جگروں کو سامنے کٹتا ہوا دیکھنا، پیاس سے تڑپتا ہوا دیکھنا، اس کے بعد بھی اپنی ثابت قدمی میں فرق نہیں آنا، یہ اپنے ایمان کے کامل ہونے کی نشانی ہوتی ہے۔ آدمی اپنے لیے مصیبت کچھ بھی برداشت کر لیتا ہے۔ ماں باپ ہوتے ہیں، جب اولاد سے محبت ہوتی ہے، جب اولاد تڑپتی ہے تو ان کا دل تڑپ جاتا ہے، کبھی کبھی ان کے دل میں ایسی بھی خواہش انگڑائیاں لینے لگتی ہیں، کاش یہ اس کو ہونے کے بجائے مجھے ہی ہو جاتا۔ یہ محبت کی علامت ہوتی ہے۔
کیونکہ وہ برداشت نہیں کر سکتے. اپنے کو تکلیف برداشت کر لیتے ہیں لیکن اپنے محبوب کو تکلیف برداشت نہیں کرتے. یہ طریقہ ہوتا ہے. لیکن یہاں پر معاملہ بالکل مختلف ہے. یہاں پر تو حضرت حسین سب سے آخر میں میدان میں اتر رہے ہیں. اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے لخت جگر کو، اپنی اولاد کو، معصوم بچوں کو پیاس سے تڑپتا ہوا دیکھ رہے ہیں. اپنی آنکھوں کے سامنے ان کی گردنیں کٹی ہوئی دیکھ رہے ہیں. اور یہ سب کچھ کیوں کر رہے ہیں؟ اقتدار کے لیے، دنیا حاصل کرنے کے لیے. کوئی چھوٹی سی عقل والا آدمی بھی سوچ سکتا ہے کہ کیا کوئی دنیا حاصل کرنے کے لیے اپنے سارے گھر والوں کو لٹا دیتا ہے؟ معمولی دنیادار آدمی بھی نہیں کرتا. بلکہ لوگ تو اپنی اولاد کے لیے اپنا سب کچھ لٹانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ دنیاوی مال و متاع کمانے کے لیے اپنے گھر والے کو کوئی قربان کر دے؟ یہ حقیقت سے بعید ہے. جن کی عقلوں پر پردے پڑے ہوتے ہیں، جن کے دلوں پر گمراہی کی سیاہی ہوتی ہے، وہی اس طرح کی باتیں سوچتے ہیں. اور جو لوگ کربلا کے واقعے کو یاد کرتے ہیں، ہمیشہ اپنے پیش نظر رکھتے ہیں یہ کربلا کا معرکہ جو جن مسلمانوں کی آنکھوں کے سامنے ہمیشہ ہوتا ہے، تازہ ہوتا ہے واقعہ، تو ان کے سامنے دنیا میں آنے والی ان کی چھوٹی چھوٹی مصیبت بھی ان کو چھوٹی لگتی ہے، بڑی معمولی لگتی ہے. اتنی بڑی مصیبت ان کی آنکھوں کے سامنے ہے تو چھوٹی مصیبت ان کے سامنے کوئی مصیبت نہیں ہے. لیکن جو لوگ کربلا کے واقعے کو ذہن میں نہیں رکھتے، ان کے سامنے چھوٹی مصیبت بھی بڑی لگتی ہے. یہی وجہ ہے کہ ہم ہر سال اس واقعے کو تازہ کرتے رہتے ہیں. ایک بادشاہ تھا، اس کو ایک بیٹا تھا، بڑے ناز و نعم میں پلا بڑا تھا. تکلیف پریشانی اس نے دیکھی ہی نہیں تھی اور بڑے عیش و آرام کی زندگی گزارتا تھا. بادشاہ کو ایک دن اچانک خیال آیا کہ یہ جس انداز سے زندگی گزار رہا ہے، اس نے دنیا کی پریشانیاں مصیبتیں دیکھی ہی نہیں ہیں. محل میں پیدا ہوا، محل میں بڑا، ہر چیز کی سہولت اس کو حاصل ہے. کل کے دن میرے بعد جب یہ حکومت سنبھالے گا، کرسی پر بیٹھے گا سنگھاسن کی، تو ملک کی مصیبتوں کو کیسے فیس کرے گا؟ اور پھر یہ علم میں بھی بہت پیچھے ہے، اس کو علم حکمت سیکھنی ہے. جب اتنی بڑی حکومت اس کو چلانا ہے تو اس کو کچھ پڑھنا لکھنا ہوگا، اس کی تربیت ضروری ہے. اچانک جب اس کو خیال آیا تو اس نے ایک استاد کو طلب کیا کر کے کہنے لگا کہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ اس کو تربیت دو. اس کو ہونے والا بادشاہ بنانا ہے تو اس کو مکمل تربیت دینی ہوگی، رعایا کی تکلیف کا احساس دلانا ہوگا. یہ یہاں پر محل میں رہ کر رعایا کی تکلیف کا احساس کہاں سے کر سکے گا؟ تو اس استاد نے رضامندی تو ظاہر کر دی، لیکن ایک شرط رکھی کہ آپ یہاں پر اس محل میں رہ کر یہ تعلیم حاصل نہیں کر سکتا، اس لیے تھوڑے دن کے لیے آپ اس کو میرے حوالے کر دیں، میں اس کو تربیت دے کر ریڈی کر کے لا کے آپ کے حوالے کرتا ہوں. بادشاہ راضی ہو گیا. اب یہ استاد لڑکے کو لے کر اپنے گاؤں کو لے کر روانہ ہو گئے. تو راستے میں دریا تھا، ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں کو جوڑنے کے لیے ایک دریا ہوا کرتا تھا. اور وہ دریا پار کر کے جانا تھا. یہ کشتی میں سوار ہو گئے، استاد بھی اور یہ ہونے والا شاگرد بھی. پہلی مرتبہ محل میں پڑا بڑا یہ لڑکا ایک لکڑی کی کشتی میں بیٹھا، نرم نرم گدوں پر سونے والا، آرام دہ کرسیوں پر بیٹھنے والا. جب ایک لکڑی کے تختے کی کشتی پر بیٹھتا ہے تو اس کو کیا بیتتی ہے؟ اور وہ بھی دھوپ نکلی ہوئی ہے اور دھوپ کے سائے میں وہ جا رہا ہے. کبھی زندگی میں وہ دھوپ میں نکلا نہیں تھا، اتنے ناز نخرے میں پلا بڑا. جیسے ہی کشتی میں وہ سوار ہوا، چیخنا چلانا شروع کر دیا، یہ مجھے کہاں لے کے آئے ہو؟ میں یہاں نہیں بیٹھ سکتا، مجھے یہاں سے لے کر چلو. استاد نے بڑی سمجھانے کی کوشش کی لیکن لڑکا مانتا ہی نہیں تھا. استاد کے ذہن میں ایک ترکیب آئی، اس نے فوراً لڑکے کو کشتی سے نکالا اور پانی میں پھینک دیا. جیسے ہی پانی میں پھینکا، اب وہ ڈوبنے لگا، تیرنا تو آتا نہیں تھا، ڈوبنے لگا اور چلانے لگا، مجھے بچاؤ مجھے بچاؤ.
تھوڑی دیر تک تو وہ نہیں بچایا، ڈوبتا رہا ڈوبتا رہا۔ اس کے بعد جب دیکھا کہ اب بچانے کا وقت آ گیا ہے، ورنہ اب اگر نہیں بچائیں گے تو خطرہ ہو جائے گا، اتنی دیر تک انتظار کرنے کے بعد پھر وہ آگے بڑھ کر اس کو نکالا پانی میں سے اور پھر کشتی میں بٹھا دیا۔ جیسے ہی کشتی میں بٹھایا، لڑکے کی وہ چیخنا چلانا سب کچھ ختم ہو گیا، وہ سکون سے آ کر کشتی میں بیٹھ گیا اور پھر آرام سے گاؤں کو پہنچ گیا۔ ڈبانے سے پہلے تو بڑا چلا رہا تھا، بڑا چیختا تھا، اس کو تکلیف محسوس ہو رہی تھی، لیکن اب اس کو تکلیف محسوس نہیں ہوتی، کیونکہ اس نے بڑی تکلیف دیکھی ہے۔ یہ انسانی فطرت ہے، جب ہمارے پیش نظر کوئی بڑی تکلیف ہوتی ہے تو چھوٹی تکلیفیں ہم کو نظر نہیں آتی۔ جب کوئی آدمی بے روزگار ہوتا ہے، معاشی تنگدستی پریشانیوں سے گزرتا ہے، قرضدار ہوتا ہے، 2 وقت کی روٹی اس کو نہیں ہوتی، اس کے بعد اس کو چھوٹی موٹی نوکری بھی مل جائے تو وہ اس کو بڑی غنیمت سمجھتا ہے۔ یہ انسانی فطرت ہے۔ اسی لیے بزرگوں نے یہ واقعہ ہمیشہ تازہ رکھا ہے۔ ایک تو اس واقعے کے تذکرے سے اہل بیت کی محبت دل میں جاگزی ہوتی ہے، اللہ کے رسول کے خانوادے سے محبت دل میں پیدا ہوتی ہے، اور یہ محبت کا پیدا ہونا خود ایمان کی نشانی ہے۔ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دعا فرمائی، اللہم والی من والا اللہم عادی من عادا، اے اللہ جو ان سے محبت رکھتا ہے تو ان سے محبت رکھ، جو ان سے دشمنی رکھتا ہے تو ان سے دشمنی رکھ۔ یہ اللہ کے رسول کی دعا ہے۔ تو اللہ کے رسول کے اہل بیت سے محبت کرنا اللہ کی محبت حاصل کرنا ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سے محبت رکھے تو ہماری لازم ہے کہ ہم اہل بیت سے محبت رکھیں، اور اس طرح کے واقعات کا تذکرہ اہل بیت کی محبت بڑھانے کا موجب بنتا ہے۔ اور دوسرا، ہماری زندگی کے جو چھوٹے موٹے مصائب ہم پر آتے رہتے ہیں، اب ظاہر بات ہے کہ ہم گناہگار لوگ ہیں، بڑے درجے کے لوگ تو نہیں ہیں، تو ہمارے اوپر بھی جو مصیبتیں آتی ہیں وہ چھوٹی موٹی ہی ہوتی ہیں۔ اتنی بڑی مصیبت ہم کو اللہ تعالیٰ نہیں دیتا۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا کہا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی کو اس کے بساط کے سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا۔ تو ہماری بساط چونکہ چھوٹی ہے، ہمارا ظرف چونکہ چھوٹا ہے، اس لیے ہم کو مصیبتیں بھی چھوٹی ملتی رہتی ہیں، لیکن ہم اس کو بھی برداشت نہیں کر پاتے، کیونکہ ہمارا ایمان اتنا مضبوط نہیں ہے۔ لہٰذا ہم جب اتنے بڑے واقعے کو اپنے پیش نظر رکھتے ہیں، اپنے خیال میں رکھتے ہیں، ہمیشہ تازہ رکھتے ہیں، تو پھر ہم کو ہماری چھوٹی چھوٹی مصیبتیں بھی بہت معمولی لگتی ہیں۔ تو اللہ کے رسول کے اس پیارے نواسے نے اپنا سارا کنبہ، اپنا سارا گھر بار، اپنا سب کچھ اللہ تعالیٰ کی راہ میں لٹا کر ہمارے لیے ایک ایسا نمونہ چھوڑ دیا ہے جو ہمارے لیے، سارے مسلمانوں کے لیے قیامت تک ایک عزم، ایک ثابت قدمی کا ایک ایسا درس چھوڑ کر جا رہا ہے جو مسلمان کو نہ صرف اپنے دین پر، اپنے ایمان پر ثابت قدم رکھے گا، بلکہ دنیا میں اسلامی نظام کو ہمیشہ رائج رکھے گا۔ یہ بہت بڑی دولت ہے۔ اس طرح کی محفلیں، اس طرح کے تذکرے ایمان کی زیادتی کا موجب بنتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو اللہ کے رسول کے نواسے کے صدقے میں اپنے چھوٹے موٹے جو امتحانات ہیں اس میں ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پروردگار ہمارے ایمان کو مضبوط فرمائے اور اہل بیت کی محبت اس کے اندر ڈال دے۔ وما